اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168، 169، 170 اور 171 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے انسانوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں، اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں جانتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ناظرین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فلسفہ حلال و حرام بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال اور طیب ہے۔ یہ حکم دراصل پہلے آنے والی 3 آیات کا ماحصل ہے۔ اس سے یہ مطلب عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان ہی دلوں میں ہوگی جن کی آبیاری حلال رزق سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اسلام کا فلسفہ حلال و حرام دنیا کے تمام مذاہب میں بے مثل ہے۔ حلال و حرام کھانے کے جو اثرات انسانی تمدن اور صحت پر پڑتے ہیں انہیں واضح کر دینا اسی کی شان ہے۔ کھانے پینے پر پابندی نہیں، اگر پابندی ہے تو حرام اور مکروہات کے کھانے پر ہے۔ حرام 2 طرح کے ہیں، ایک ذاتی حیثیت سے اور دوسرے صفاتی حیثیت سے۔ مثلا سور، مردار، بہتا ہوا خون، غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ جانور کا گوشت وغیرہ اپنی ذات ہی میں حرام ہیں۔ اس کا ذکر آئندہ آیت میں انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہے وہ صفاتی طور پر حرام ہے۔ چنانچہ رشوت، چوری، ڈاکے کی کمائی اور تمام ناحق طریقوں سے جمع شدہ مال ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ سور کا گوشت۔ حلال کا مادہ حل ہے، جس کے معنی گرہ کھولنے کے ہیں، یعنی حلال کھانے والے کے دل کی گرہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کھل جاتی ہے اور وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ حلال وہ چیزیں ہیں جو حلال ذرائع سے کمائی جائیں، اور شریعت نے انہیں منع نہ کیا ہو۔
طیب وہ اشیاء ہیں جن میں کھانے والے کے لیے کراہت اور روحانی یا جسمانی صحت کی خرابی کا ڈر نہ ہو۔ شریعت میں غیر طیب چیزوں کی نشاندہی موجود ہے، انہیں مکروہات کہا جاتا ہے۔ مثلا سگریٹ، نشہ آور چیزیں، ہر طرح کا زہر اور شریعت میں مشتبہ چیزیں وغیرہ، یعنی روحانی یا جسمانی صحت کے لیے جو بھی چیزیں نقصان دہ ہیں وہ مکروہات کے زمرے میں آتی ہیں۔ ناظرین، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان مکروہات سے بھی بچتا رہے۔ جہاں تک حرام کا تعلق ہے، حرام تو قطعی حرام ہے اور جان بوجھ کر اس کا کھانا پینا اور استعمال کرنا کفر کرنے کے مترادف ہے۔ جس انسان کے خون میں حرام کی آمیزش ہوگی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت محال ہے۔ اس لیے سچا مومن نہ صرف حرام اور مکروہات سے بچتا ہے بلکہ اپنے دل میں ان چیزوں کے خلاف کراہت اور نفرت بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی میں جسمانی اور روحانی صحت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اگر شک ہو جاتا کہ بھول چوک کر کوئی مکروہ یا حرام چیز کھا بیٹھے ہیں تو کہہ کر کے فوراً نکال دیتے تھے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، الخطوات والخطوۃ کی جمع ہے خطایا اور خطوات۔ تاج العروس اور راغب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا بنیادی مطلب ہے وہ فاصلہ جو دو قدموں کے درمیان ہو۔ پھر اس کا استعمال قدم یا راستے کے لیے بھی ہونے لگا۔ خطوات الشیطان سرکش قوتوں یا مفاد پرستی کے جذبات کے راستے۔ خطا الرجل یخطو، اس کا مطلب ہے اس آدمی نے چلنے کے لیے قدم بڑھایا۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ خطون کے بنیادی معنی ہے کسی چیز سے آگے بڑھ جانا اور چلے جانا۔ چنانچہ آیت کا مطلب ہوا کہ تم سرکشی کے شیطانی راستوں پر نہ چلو، کیونکہ شیطان کا تو یہی کام ہے، وہ تمہیں ہر حال میں بھٹکائے گا۔ در حقیقت وہ تمہارا کھلے طور پر دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے۔ وہ حرام، برائی اور بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ باتیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والی اور بالآخر غمگین کرنے والی ہیں وہ انہیں رنگین کر کے پیش کرتا ہے۔ وہ باتیں جو اس لیے انسانی خوشی کے لیے بھی ضروری ہے کہ شیطان کی مخالفت کی جائے۔ ممکن ہے کہ شیطان کے احکام پر عمل کرنے میں وقتی طور پر کچھ لطف و ہیجان مل جائے، لیکن دیر پا اثرات نقصان دہ ہوتے ہیں۔ چونکہ آج کل لوگ حلال و حرام میں زیادہ تمیز نہیں کرتے، اس لیے ان پر بے شمار مصائب اپنے کھانے پینے کی وجہ سے ہیں، اور انہی کے زیر اثر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر حجت بازی کرتے ہیں۔ اس میں شیطان کے چیلوں یعنی باطل قوتوں کا جو حصہ ہے ان سے کون واقف نہیں، لیکن افسوس کہ کچھ مسلمان بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم شیطان کی دشمنی پہچان سکیں۔ ناظرین، اسی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کا ایک بڑا حربہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر افترا کرتے ہیں۔ یہ بدترین گناہ ہے۔ افترا سے مراد بہتان بازی ہے۔
آج کل بعض لوگ علم کے بغیر اپنی طرف سے امور دین پر تبصرہ بازی کرتے رہتے ہیں، دین میں کمی بیشی کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ دراصل ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف غلط طور پر منسوب کرنے کے مترادف ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا عقل سے عاری اور ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ یعنی برائیوں میں سے ایک برائی، بڑی برائی، باپ دادا کے نام پر غلط رسم و رواج کی پیروی کرنا ہے۔ آباء و اجداد کے چھوڑے ہوئے غلط اور فرسودہ رسم و رواج پر اپنی عقل، دین، روپیہ پیسہ سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے۔ فرقہ بازی اور مذہب کے نام پر غلط اعتقادات، شادی بیاہوں، سالگرہ اور موت کی رسومات میں خرافات، میلے ٹھیلے وغیرہ دراصل شیطان کے طور طریقے ہیں جنہیں لوگ باپ دادا اور خاندانی رسم و رواج کے نام پر کرتے ہیں اور یوں جہالت کو دوام بخشتے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح آباء و اجداد کے غلط اعتقادات اور رسوم پر اڑنا منع ہے، ویسے ہی باطل فلاسفروں، رہنماؤں، پیروں، فقیروں، یہود، ہنود، نصارہ وغیرہ کی اتباع کرنا منع ہے، اور یہ بھی کہ اگر انسان ان غلط طریقوں کی مذمت نہیں کرتا تو اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اگرچہ ان کے آباء و اجداد جن کی یہ پیروی کرتے ہیں بے شک بے عقل، ناسمجھ اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں، تب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو کہنے لگے ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثالیں ہیں۔ اور یہاں ارشاد فرمایا ان لوگوں کی مثال ان چرنے والے جانوروں کی سی ہے جو اپنے چرواہے کی آواز کو بھی نہیں سمجھتے کہ وہ انہیں کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ صرف آواز ہی سنتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اعمال کی بازگشت کیا ہے؟ اس آیت کا ایک اور پہلو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی ہدایت سے انکار کرنے والے باغی لوگ غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے ہی خیالات کی بازگشت میں رہتے ہیں۔ جو دوسروں کی بات نہیں سنتا بھلا وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کافر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنی ہی بات پر اڑا رہتا ہے۔ دراصل ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو جنم دیتا ہے، جیسے کسی پہاڑی وادی میں آواز کا منظر ہے۔ پہاڑوں سے ٹکرا کر وہی آواز واپس، یعنی جس کو انگلش میں ایکو کہتے ہیں، ہو کر واپس اضافہ کرتی ہے، یہ شور میں اضافہ کرتی ہے اور اصل آواز کو دبا دیتی ہے۔ صدائے بازگشت کا تعلق صرف آواز سے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے اعمال سے ہے۔ جس طرح قدرت میں آواز، روشنی، راڈار، گرمی،
وغیرہ، یعنی ہر طرح کی توانائی میں بازگشت ہے۔ اسی لیے انسان کے خیالات، اعمال، ثواب، گناہ، نیکی، بدی، سب میں بازگشت کا امر کام کرتا ہے۔ ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو جنم دیتا ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے۔ حقیقت یہ کہ لوگوں کے باطل خیالات اور بد اعمال صدائے بازگشت کی طرح انہیں گھیرے رہتے ہیں، جس کے اثرات سے وہ کبھی بھی آزادی پانے والے نہیں ہیں۔ کنویں کے مینڈک کی طرح وہ اپنی ہی ٹر میں مگن ہیں، اور انہیں برائی کے شور و شغف اور لہو و لعب ہی میں مر کھپ جاتے ہیں۔ افسوس کہ ان کے پیر و مرشد، رہنما اور ہیرو بھی انہیں برائی کی دلدل میں سے نکالنے کی بجائے مزید گہرائی میں دھکیلتے جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے، لیکن ان لوگوں کی باطلانہ صدائے بازگشت نے اسے بھی گورکھ دندہ بنایا ہوا ہے۔ ایسے میں ہدایت انہی کو ملے گی جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور متقی ذہنیت کے ساتھ ہدایت کی باتیں سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حق کی آواز سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔